یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم، بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ۔ آج سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے صدارتی ریفرنس پہ، جو انہیں صدر علوی نے جب عمران خان وزیر اعظم تھے بھجوایا تھا۔ آج کوشش کی کہ اٹارنی جنرل نے یہ کہنے کی کہ حکومت بدل گئی ہے، اور اس ریفرنس کو کہ انہوں نے ٹیکنیکل اعتراضات اٹھائے، لیکن سپریم کورٹ نے آج فیصلہ سنا دیا۔ 3-2 سے یہ فیصلہ ہوا ہے۔ جو فیصلہ کیا ہے وہ چیف جسٹس عمر بندیال، جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الاحسن، یہ 5 رکنی بینچ تھا۔ 3 کی سے اختلاف کرتے ہوئے جنہوں نے نوٹ لکھا ہے ان میں جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس بدر عالم ہیں۔ ان 2 ججوں نے اختلاف کیا ہے اور 3 ججوں نے فیصلہ کیا ہے 4 نکات پہ۔ ایک آخری نقطہ جو تھا جس پہ صدر نے یہ چاہا تھا پوچھنا کہ جو اسمبلی سے سیاست سے اور اسمبلی سے تاحیات نااہلی اس میں ہونی چاہیے، یہ انہوں نے سوال پوچھا تھا، جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا بلکہ انہوں نے اسے واپس کر دیا ہے۔ باقی 3 جو سوالات ہیں اس میں جو بڑا فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اگر کوئی رکن اپنی پارٹی کی ہدایت کے برعکس اعتماد یا عدم اعتماد، آئینی ترمیم اور بجٹ جو 63A کا بنیادی طور پر، جس میں بڑی وضاحت سے 63A میں بیان کر دیا گیا ہے، تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر وہ ڈیفیکٹ کر بھی جائے تو ووٹ دے گا اگر پارٹی کے خلاف ان 3 مدوں پہ، تو وہ اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ یہ ایک طرح سے رکن اسمبلی کو حق کے ووٹ سے، حق کے رائے دہی سے اور حق کے اظہار سے اور ضمیر کی آزادی سے روکنے والی بات ہے۔ 63A میں لکھا کیا ہے؟ 63 میں اے میں لکھا ہے کہ ووٹ ڈالے، مطلب ووٹ ڈالنے کو روکا نہیں گیا ہے 63A میں، نہ ہی یہ کہا گیا ہے کہ ووٹ ڈالے گا تو وہ ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ 63A میں یہ ہے کہ اگر وہ پارٹی ہدایت کے برعکس ان 3 نکات میں سے پارٹی کی ہدایت کے برخلاف اگر ووٹ ڈالے گا تو وہ اس کی رکنیت، اس کی سیٹ خالی ہو جائے گی۔ اس ٹینیور میں جو الیکٹ ہو کر آیا ہے وہ دوبارہ الیکشن لڑ سکتا ہے، لیکن وہ اس کی سیٹ خالی ہو جائے گی۔ تو اس میں جج صاحبان نے، اکثریت نے اسے ملا کے پڑھا ہے 63A کو، 63A کو پڑھا ہے ملا کر آرٹیکل 17 سے، جو شہریوں کو تنظیم سازی کا، پارٹی بنانے کا حق دیتا ہے یا کسی پارٹی میں شامل ہونے کا حق دیتا ہے، کی آزادی دیتا ہے۔ تو انہوں نے اسے ملا کر جب پڑھا ہے، تفصیلی فیصلہ آئے گا کہ کس طرح آرٹیکل 17 جو کہ حق انجمن سازی کا ہے اور جو اجازت دیتا ہے کہ آپ پارٹیز میں شامل ہو جائیں، تو اس کا کس طرح تعلق ہے اس سے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک وزیر اعظم ایک انتہائی خوفناک بجٹ لاتا ہے اور اپنی پارٹی سے کی رائے لیے بغیر اپنی کابینہ میں جو اس کے وزیر ہیں ہینڈ پکڈ، ان کے ساتھ مل کر وہ ایک بجٹ لاتا ہے، ان کا فائنانس منسٹر، اور وہ ممبر کوئی جو کہتا ہے کہ مجھے یہ اتفاق نہیں ہے ان بجٹ تجاویز سے، عوام پہ ٹیکس زیادہ لگائے گئے ہیں، تو وہ اس کے خلاف ووٹ نہیں دے سکے گا۔ ووٹ دے گا اگر اس کے خلاف تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک وزیر اعظم امیر المومنین بننا چاہتا ہے، وہ خلیفہ المسلمین بننا چاہتا ہے، پورے آئین کو ہی وہ سبورٹ کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی پابند ہوگا اس کی پارٹی کے ممبر کہ اس کی بات کو مانے، اپنے لیڈر کی۔ تو اس سے کیا ہوا ہے کہ اس سے جو ضمیر کی آواز ہے، یا کوئی واقعی اپنے کانشس سے یا اصولی طور پہ کوئی ممبر اپنی پارٹی سے اختلاف کرتا ہے، تو وہ ان 3 معاملات پہ پارٹی سے اختلاف نہیں کر سکے گا اور اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ لیکن اب اس فیصلے میں بھی بڑی کیچ ہے، اگر ایک بندہ ووٹ ڈالتا ہی نہیں ہے، تو جب ووٹ ڈالا ہی نہیں تو اس کے گننے نہ گننے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ خود 63A اتنی تفصیلاً بیان کرتی ہے، اس میں پورا پروسیجر بیان کیا گیا ہے
اس حوالے سے جو 3 مدوں پہ جو ایک رکن کو ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے، تو ایک رکن یہ رسک لیتا ہے کہ ایک پالیسی ہے، ایک اس کا وزیر اعظم ٹھیک کام نہیں کر رہا، وہ اس کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ ڈال دیتا ہے، اور وہ رسک لیتا ہے کہ ووٹ ڈال کر اس کی سیٹ خالی ہو جائے گی اور اسے دوبارہ الیکشن جا کے آزاد امیدوار کے طور پہ یا کسی اور پارٹی کے پلیٹ فارم سے لڑنا پڑے گا۔ تو لہذا یہ جو تھا معاملہ، اس میں شامل تھا 63A میں کہ وہ ووٹ تو ڈال سکتا ہے اور ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا، لیکن وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، اور یہ کہ اب اس میں معاملات 20 MNAs انہوں نے تو شہباز شریف کو ووٹ نہیں ڈالا۔ شہباز شریف تو اپنے اتحادیوں کے ساتھ 12 جماعتیں تقریباً ان سے مل کر انہوں نے ایک کولیشن گورنمنٹ بنائی ہے اور انہوں نے 174 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ لیکن یہ پنجاب میں معاملہ بنے گا۔ پنجاب میں اس وقت اگر یہ 25 ممبرز کا کیس اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہے، وہاں بڑی دلچسپ بحث ہوئی ہے۔ وہاں یہ بحث ہوئی ہے کہ جی تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کا تو اجلاس ہی نہیں ہوا، انہوں نے تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا، انہیں تو کوئی پارٹی کا ڈائریکٹیو ہی نہیں ملا، اور یہ کہ انہیں پارٹی کا شوکاز نوٹس بھی نہیں ملا، اور تو وہ جواب کہہ دیتے، اور یہ کہ ایک طرفہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ گو کہ ان کے خلاف یہ ایویڈنس موجود ہے کہ انہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالا ہے، اور وہ رجسٹر پہ دستخط کیے ہیں، انہوں نے ووٹ ڈالنے والے رجسٹر پہ اور کھڑے ہو کے ووٹ دیا ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے تو بائیک آؤٹ کر دیا، یا جو پی ٹی آئی اور دوسری بات یہ ہے کہ پرویز الہی تو پی ٹی آئی کے رکن نہیں ہیں، انہیں کیوں وہ ووٹ دیتے؟ تو یہ آرگومنٹ ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن بھی کل فیصلہ دے گا یا پرسوں دے گا، کل پہلے تو خیال تھا کہ کل ہی فیصلہ دے دیں گے، آج انہوں نے فیصلہ ریزرو کر لیا ہے۔ اس میں کچھ وکلا کہہ رہے ہیں کہ جی ان 25 کو بھی ڈی سیٹ نہیں کیا جا سکتا، کہ جو پروسیجر ہے کہ پارٹی چیف پہلے شوکاز نوٹس دے گا، پھر وہ جواب آئے گا، اور پھر وہ نوٹیفیکیشن کرے گا ڈی سیٹ کرنے کا، جو کہ پھر الیکشن کمیشن دیکھے گا۔ اب مجھے لگتا یہ ہے کہ کل الیکشن کمیشن پہ بڑا بوجھ آ گیا ہے، اور اس فیصلے سے حکومت پہ بھی بہت بوجھ آ گیا ہے۔ آج میں سن رہا تھا، آپ نے سنا ہوگا کہ فواد چودھری تو یہاں تک چلے گئے کہ اب یہ دونوں حکومتوں کا اور اسمبلیوں کا جواز ختم ہو گیا ہے، قومی اسمبلی کا بھی پنجاب کی، اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی استعفا دے دیں اور حمزہ شہباز بھی دستبردار ہو جائیں۔ تو لہذا اب یہ ایک معاملہ سیاسی جو کھینچا تانی ہے اور بحران ہے اور بڑھ جائے گا۔ اس میں تحریک انصاف والے اس کا وہ حصہ جو انہیں سوٹ کرتا ہے اس کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، اور جو انہیں سوٹ نہیں کرتا اس کی وہ تعریفیں نہیں کر رہے، اس پہ تنقید کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ الیکشن کمیشن کہ جو کل کا فیصلہ آئے گا، اگر ان کے حق میں آئے گا تو الیکشن کمیشن زندہ باد ہو جائے گا، اگر ان کے خلاف آیا تو الیکشن کمیشن مرد آباد کا اعلان کر دے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سیاسی بحران اور بڑھ جائے گا۔ یہ جو 2 ججوں نے اختلاف کیا ہے، جناب جسٹس جمال بندوخیل نے اور جناب مظہر عالم نے، ان کا اختلاف یہ ہے کہ بھئی آپ آئین لکھ نہیں سکتے، آپ یہ فیصلہ کر کے آئین ری رائٹ کر رہے ہیں۔ 63A بذات خود ایک خود کفیل سیلف سفیشینٹ آرٹیکل ہے، اسے جوڑنا آرٹیکل 17 کے ساتھ کیسے؟ کیا پارٹی میں انٹرنل ڈیموکریسی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا انجمن سازی کے اور پارٹی میں شریک ہونے کے ساتھ کسی ممبر کے حقوق سارے ختم ہو جاتے ہیں؟ وہ اپنی پارٹی میں اختلاف نہیں کر سکتا، وہ اپنی پارٹی پالیسی سے کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ یہ تمام دنیا کی پولیٹیکل پارٹیز میں کھلی بحث ہوتی ہے، کھلا اختلاف ہوتا ہے، اور اراکین اسمبلی اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں امریکن کانگریس میں کہ کس طرح جو بائیڈن کا جو منصوبہ تھا، انہوں نے بڑا ایک ترقیاتی پلان لے کر آ رہے تھے، وہ منظور نہیں ہو پا رہا کہ ان کا ایک ممبر جو ہے پارٹی کا، ڈیموکریٹک پارٹی کا، انہیں ووٹ نہیں دے رہا۔ تو ان پہ کوئی بندش نہیں ہے، اس کی ایک ممبر کی وجہ سے وہ پوری لیجسلیشن اور بڑا انیشیٹو صدر بائیڈن کا رکا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ پارٹیز میں کھلا ونگز بھی ہوتے ہیں، جیسے برطانیہ کی لیبر پارٹی دیکھ لیں یا کنزرویٹو پارٹی دیکھ لیں، بلاکس ہوتے ہیں، ویریس کانسٹیٹوئنسیز ہوتی ہیں، مختلف عناصر مل کر ایک پارٹی
مختلف طبقات کی ایک پارٹی بناتے ہیں، اور تو اس کے اندر مختلف نظریات کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ پارٹی جو ہے اپنی اکثریتی رائے سے فیصلے بھی کرتی ہے، اور اکثریت سے کتابیں ہوتے ہوئے بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کرتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ممبرز آف پارلیمنٹ کے بنیادی حق سے تصادم ہے، اور آرٹیکل 63A کی جو اسپرٹ ہے اس سے مطابقت بھی یہ فیصلہ نہیں رکھتا۔ یہ ایک طرح سے آئین کو دوبارہ سے لکھا گیا ہے، ری رائٹ کیا گیا ہے، اس میں الفاظ شامل کیے گئے ہیں کہ اس کا ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا۔ یہ ایک ریفرنس پہ ایڈوائزری دی ہے سپریم کورٹ نے، لیکن فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا۔ اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب وقت ہے کہ پارلیمنٹ اس پہ قانون سازی کر لے۔ اب پارلیمنٹ اگر قانون سازی کر کے کہتی ہے کہ نہیں وہ ممبر کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا کیونکہ 63A میں لکھا ہوا ہے، روکا نہیں گیا ہے، اور یہ کہیں کہ بھئی اگر وہ اس کے بارے میں قانون سازی کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا، معاملہ پھر پارلیمنٹ کی کورٹ میں چلا جائے گا۔ اس عرصے میں یہ ہوا ہے خوفناک کام، وہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان کی حکومت کے دوران اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور صدر مملکت اور گورنر پنجاب، انہوں نے جس طرح اپنی آئینی ذمہ داریوں سے انحراف کر کے آئینی اور پارلیمانی امور کو اور پروسیس کو سبورٹ کیا ہے، اس سے زیادہ کرائسس اب بننے جا رہا ہے۔ پنجاب میں کرائسس بنے گا اگر 25 لوگوں کے ووٹ ممبرس کی 20 سیٹ ہو گئے، الیکشن کمیشن 20 سیٹ کر دیتا ہے، یہ نہیں کرتا ہے، پھر معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جائے گا۔ تو اگر ایسا ہو جاتا ہے، یہ 20 سیٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر حمزہ شہباز جو ہیں ان کے ووٹ 171 رہ جائیں گے، اور انہیں 15 ووٹ اور چاہیے ہوں گے کہ اگر وہ دوبارہ ووٹنگ کا معاملہ آئے گا، اگر وہ ووٹ کاؤنٹ نہ کرنے کا فیصلہ۔ اب یہ بھی سوال ہے کہ وہ فیصلہ آج سے لاگو ہوگا، وہ پچھلے کیس سے لاگو ہوگا، یا آئندہ کے حوالے سے ہوگا، یہ بھی ابھی زیر بحث بات ہے۔ بالعموم وکلاء کے جو سینئر کانسٹیٹیوشن لائرز ہیں انہوں نے اکثریت کے فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ ذاتی طور پر مجھے بھی اس فیصلے سے اختلاف ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو پارلیمنٹ کے معاملات ہیں آئین سازی کے اور قانون سازی کے، اس میں عدالتوں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری عدالتیں آئینی شکیں اڑاتی رہی ہیں اور پارلیمنٹ کو مجبور کرتی رہی ہیں، جیسے افتخار چودھری کے زمانے میں ہوا، ججوں کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے انہوں نے سارا پروسیس جو پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا، جو کہ اچھا پروسیس تھا جس میں کافی چیکس اینڈ بیلنس تھے، تو اسے انہوں نے سبورٹ کر دیا تھا، اور مجبوراً پارلیمنٹ کو 19ویں ترمیم لانی پڑی تھی۔ تو ججز کا رول یہ بھی بنا ہے پاکستان میں، اور انہوں نے مداخلت کی ہے اپنے جوڈیشل ایکٹیویزم سے۔ تو اب یہ جو تحریک انصاف تو یہی بغلے بجائے گی کہ سیاسی بحران اور بڑھ گیا ہے، مشکلات اس کولیشن گورنمنٹ کی اور بڑھ گئی، لیکن وہ یہ بھول رہے ہیں کہ یہ جو سارا اکنامک کرائسس ہے اس کی ذمہ داری سکیورلی مکمل طور پہ یقیناً ماضی کی حکومتوں کا بھی اس میں کچھ حصہ رہا ہوگا، لیکن 3.5 سال کی حکومت میں عمران خان کو بڑا وقت ملا کہ وہ اس بحران کو حل کر پاتے، لیکن وہ مسلسل پالیسیز بدلتے رہے۔ وہ 3 بار IMF سے پروگرام، پہلے تو IMF میں جانا نہیں چاہتے تھے، پھر چلے گئے، پھر اس سے ہٹ گئے، پھر شوکت عزیز آ گئے، 3 بار انہوں نے پالیسی شفٹ کی ہیں، اور آخر جاتے جاتے وہ واقعی رو ریپیٹ رہی ہے یہ حکومت جو ہے کولیشن گورنمنٹ، کہ وہ یہ مائنز لگا گئے ہیں، بارودی سرنگیں بچھا گئے ہیں، کہ کہیں بھی بجٹ میں یہ جو امدادی رقم دی جا رہی ہے پیٹرول پہ تقریباً 80 روپے گیلن پہ، وہ حکومت دے رہی ہے، لیکن اس کی شوکت غلط کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے لیے فنڈز علیحدہ ایلوکیٹ کر گئے تھے، کہیں نہیں کیے گئے، وہ پیسے اویلیبل ہی نہیں ہیں۔ ابھی بھی حکومت نے کوئی 50 ارب روپیہ منظور کیا ہے اس سے بچانے کا۔ اب یہ کیچ 22 سچویشن بنی ہوئی ہے شہباز حکومت کی، اگر وہ تیل کی قیمتیں بڑھاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی باقی چیزیں بھی، اور ڈیزل کی قیمت بڑھاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی باقی چیزوں کی بھی قیمتیں بڑھیں گی، کرائے بڑھیں گے، بجلی کے بل بڑھیں گے، گیس کے بل بڑھیں گے، تو اس سے ایک اور نئی لہر آ جائے گی اس حکومت کے لیے۔ تو اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اب وہ IMF میں بھی جا رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ IMF میں نہیں جاتے، میں IMF کے پاس جانے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اب راستہ نہیں رہ گیا کہ اب آپ کو IMF کے پاس جانا پڑا ہے، اور مفتاح اسماعیل چلے گئے ہیں، ان کی کل سے بات چیت IMF کے ساتھ شروع ہو جائے گی۔ IMF کی شرائط بڑی سخت ہوں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا وہ ان شرائط کو کس طرح پیش کرتے ہیں،
یعنی کتنے سٹیپس میں لیتے ہیں، کتنے عرصے میں کون سا قدم اٹھایا جائے گا، کتنے عرصے میں، اور جو مختلف اقدامات ہیں وہ مختلف پیریڈز میں وہ کس طرح اس کا بریک ڈاؤن کرتے ہیں، اس پہ بڑا ڈپینڈ کرے گا۔ یہ حکومت تو بوجھ لینے ہوئے بہت گھبرا رہی ہے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا نقشے بدل جائے گا، الٹا عمران خان مہنگائی کا جو لہر آئے گی اسے لے کے چل پڑیں گے، اس سے قطع نظر کہ وہ اس کے خود بڑے ذمہ دار ہیں۔ اس حکومت کے دور میں تو صرف ان دنوں میں 11 روپے کم ہوئے ہیں، اور جبکہ عمران خان کے دور میں 111 سے 189 پہ ڈالر پہنچا روپے پہ، اور اسٹاک مارکیٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں گرنی شروع ہو گئی تھی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے نے بھی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے، یہ دو سوچوں کا شکار ہے۔ ایک تو یہ کہ فوری انتخابات کرا دیں، ہم یہ بوجھ نہ لیں، کیئر ٹیکر یہ بوجھ اٹھاتے رہیں، لیکن اکانومسٹ سارے کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادتی کر رہے ہوں گے ملک کے ساتھ، کیونکہ ملک کو اس وقت بڑا درپیش مسئلہ، سیاسی بحران تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن سیاسی بحران اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا معاشی بحران ہے، اور معاشی بحران ایسا ہے کہ جس کا کوئی ابھی صاف سیدھا سادہ حل نظر نہیں آتا، اور اس میں حکومت کے لیے بڑی مشکلات بنتی ہیں۔ لہذا حکومت میں یہ ایک تو رائے کہ جی ہم جان چھڑائیں، ہم کیوں بوجھ اٹھائیں، جیسے مریم نواز کہتی ہیں ہم ان کا گند کیوں اٹھائیں، ان کی جو یہ ڈیبریز ہیں یہ ہم اپنے سر کیوں لیں۔ ایک تو یہ رائے ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر ہم نے حکومت ہی کرنی ہے تو ہم پوری ٹینیور کریں، کوئی 14 مہینے 15 مہینے حکومت جو بنتی ہے، تاکہ ہم معیشت کو استحکام دے کر عوام میں سرخ ہو سکے۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ چھوٹی مدت رکھتے ہیں اور ساتھ ہی یہ سخت فیصلے بھی کرتے ہیں، تو ہم پاپولیرٹی بھی لوز کریں گے، اور اکانومی بھی صحیح طور پہ ٹھیک نہیں ہو پائے گی جب تک اکانومی پہ سال سوا سال کام نہ کیا جائے۔ میری اپنی رائے میں بھی میری یہ رائے ہے، عمران خان مطالبہ کر رہے ہیں کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں آپ مارچ میں کروا لیں، کیونکہ ابھی ایک اور مسئلہ آ رہا ہے، وہ یہ آ رہا ہے کہ آپ نئی مردم شماری جو اگست میں شروع ہونی تھی آپ وہ جون میں شروع کر لیں، تاکہ اس کے مطابق حلقہ بندی ہوں، ورنہ پھر صوبوں کا اعتراض ہوگا کہ ہماری سیٹیں زیادہ ہیں، کسی کی کم ہو رہی ہوں گی، وہ اعتراض کریں گے۔ تو جب تک نئی مردم شماری، اور اس میں بڑا اعتراض ہے خاص طور پہ سندھ کو اور بلوچستان کو، اور شاید کے پی کو بھی ہو، اور پنجاب کو بھی ہوگا کہ اس کی سیٹیں کچھ کم ہو جائیں گی، تو لہذا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ نئی مردم شماری ہو، اور اس کے مطابق حلقہ بندیاں ہوں، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ نئی لسٹیں بنے گی اس مردم شماری کے حساب سے۔ یہ اچھی بات ہے کہ مردم شماری ڈیجیٹل ہو رہی ہوگی، لیکن عمران خان بہت جلدی میں ہے، ان کا خیال ہے کہ ان کے حق میں اس وقت لہر چل رہی ہے، اور ماہرین اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ لہر، وہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو لہر ہے، اس سمندر کی جو لہر ہے، یہ کتنی عرصے میں دوبارہ نارمل ہو جائے گی، یا ٹھنڈی پڑ جائے گی، یا مان پڑ جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کولیشن گورنمنٹ بھی غالباً اسی کا انتظار کر رہی ہے، انہیں 8-10 مہینے 7-8 مہینے تو چاہیے کم از کم، کہ عمران خان کا یہ جو غصہ تھا ان کی حکومت نکلنے پہ ان کے چاہنے والوں میں، وہ ذرا ٹھنڈا پڑ جائے، اور اس کے ساتھ ہی وہ لائیں گے واپس عمران خان کو ان کی پرفارمنس کے حوالے سے، اور موازنہ کریں گے اپنے ادوار کی یا اس دور کی اس کے ساتھ۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ حکومت کے کئی مرکز ہیں، اس کا ایک مرکز لندن بھی ہے، جہاں 3 دن گزار کر آئے ہیں پرائم منسٹر، ان کی کابینہ کے، ان کی پارٹی سے لوگ، اور اس کے بعد تمام لیڈرز سے بات چیت چل رہی ہے۔ اب کل اجلاس ہونا ہے، وہاں پہ سارے اتحادیوں کو لے کر چلنا پڑے گا، تو اس میں اتحادیوں کی زیادہ تر کی رائے تو یہ ہے کہ یہ ٹینیور پوری کرنی چاہیے، اور ہمیں سخت اقدامات کرنے بھی چاہیے، اور ساتھ انہیں معاشرے اس معیشت کو کہ بحران کو، معیشت کو مستحکم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، انتخابی اصلاحات کی جائیں وغیرہ وغیرہ، اور یہ کہ مردم شماری بھی ہو، اور یہ نئی لسٹیں بھی بنے، اور یہ ڈیمارکیشن بھی اس حساب سے ہو۔ تو یہ ایک بحث چل رہی ہے، کل تک اس کا یا پرسوں تک اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن آج جو فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے، تو آپ دیکھیں گے کہ کل ڈالر کے مقابلے میں روپیہ اور گرے گا، ممکن ہے 200 روپے سے کراس کر جائے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ پی ایم ایل این کی حکومت ماضی میں روپے کو اس کی ویلیو سے زیادہ، قدر سے زیادہ اوپر رکھتی رہی ہیں ڈالر کے مقابلے میں یا بیرونی کرنسیز کے مقابلے میں، لیکن ان سے ایک چھوٹی سی بلیک مارکیٹ ہے، اتنی بڑی
یہ بلیک مارکیٹ نہیں ہے فارن ایکسچینج کی پاکستان میں، تو وہ اسے نہیں قابو کر پا رہے، اسے نہیں کنٹرول کر پا رہے، اسٹیٹ بینک کو رول نہیں پلے کر پا رہا. میں سمجھتا ہوں بنیادی بات اس کی وجہ یہ ہے کہ معیشت پہ بڑے فیصلے جو لینے تھے ان میں دیر کی جا رہی ہے. ان میں اب یہ تو اچھا ایک پیغام گیا ہے بزنس سیکٹرز کو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگ شروع ہو گئی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ $1 ارب تقریباً 96 کروڑ ڈالر کی قسط ملے گی. تو اس کے ساتھ ہی سعودی پیسے بھی مل سکتے ہیں، دبئی سے پیسے بھی آ سکتے ہیں، یو اے ای سے، چائنا بھی اسی کے انتظار میں ہوگا کیونکہ وہ سب اس پیکج کا. اسی طرح ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک تقریباً $20 ارب چاہیے، اور $9 ارب تو فوری طور پہ چاہیے اس حکومت کو. اگلے سال تقریباً $20 ارب چاہیے ہوں گے. اب اس پاکستان کی اس معیشت کے ساتھ کون سی قومی خود مختاری اور کون سی غلامی سے آزادی کی باتیں عمران خان کر رہے ہیں. انہوں نے پھر مذاق کیا ہے کہ ہم پیسے اکٹھے کر کے قرضے اتار دیں گے. پہلے وہ $200 ارب جو تھے کرپشن کے مبینہ الجڈلی جو باہر گئے ہوئے تھے وہ لا کر قرضے اتارنا چاہتے تھے. اس طرح کی خام خیالیوں میں اور بچگانہ قصوں کے ذریعے اور نسخوں کے ذریعے عمران خان لوگوں کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اور عوام کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح ملک نہیں چل سکتا ہے. اس سے بہت بڑا معاشی بحران ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کو پچھلی سیٹ جانا چاہیے اور الیکشن کی تاریخ اعلان کر دیں. عمران خان اس پہ یہی اعتراض کر سکتے ہیں نا کہ اکتوبر میں ہونی چاہیے یا نومبر میں ہونی چاہیے یا مارچ یا اپریل میں ہو، یہی اعتراض کر سکیں گے. لیکن یہ نئے انتخابات سے ہی سیاسی بحران کا حل ہوگا اور نئی اسمبلی نئے مینڈیٹ کے ساتھ آ کے ہی کوئی بڑے قدم اٹھا سکے گی. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے معاشی بحران کی کہ اسے آپ عبوری حکومت کے حوالے نہیں کر سکتے. اور شاید عبوری حکومت سے بھلے اچھے ٹیکنوکریٹ بھی آ جائیں تو آئی ایم ایف ویسا معاہدہ نہیں کر سکے گا جیسا کہ وہ منتخب حکومت سے کرنا چاہے گا، یا وہ چاہیں گے کہ اس بجٹ میں کم از کم وہ باتیں آ جائیں جو آئی ایم ایف شرائط رکھنا چاہتا ہے. لیکن میں حیران ہوتا ہوں 4500 ارب روپے یعنی 4400 ارب روپے سے زیادہ ایگزیمپشنز ہیں، استثناء دیے گئے ہیں سرمایہ داروں کو اور جاگیرداروں کو. جاگیردار بھی کوئی 1000 ارب روپے بڑے ذمہ دار ٹیکس دے سکتے ہیں. اسی طرح شہروں میں جو اربن پراپرٹی بے شمار پھیلی ہے وہ لوگ بھی تقریباً کوئی 2-3 ہزار ارب روپے وہ بھی ٹیکس وہاں سے جمع ہو سکتا ہے. اور اگر یہ ایگزیمپشنز ختم کر دی جائیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. میں اس میں بھی حیران ہوں کہ کیوں کاریں آ رہی ہیں، آپ کی درآمدات کیوں 76 ارب تک پہنچ گئی ہیں، یعنی آپ کی دگنے سے زیادہ آپ کی ایکسپورٹ سے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ڈیفیسٹ آ رہا ہے کوئی 5500 ارب روپے کا. یہ معیشت چھوڑ کر گئے ہیں اور گلے پڑ گئے. یہ وہ شہباز شریف صاحب کے عمران خان میں نے دیکھا آج کوہاٹ کے جلسے میں خوب انجوائے کر رہے تھے کہ یہ پھنس گئے ہیں کہ سامنے سمندر ہے، پیچھے سے وہ شیر ہے جو ان پر حملہ آور ہے، آگے ان کے سمندر ہے. یقیناً عمران خان خوش تو ہو رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سیڈسٹ اپروچ ہے. یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس ملک کو اور اس کی معیشت کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، بچانے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات کی تاریخ کا بھی اعلان کر دیں اور کسی کلیئر معاشی پالیسی کا آپ اعلان کر دیں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. اس سے معیشت مستحکم ہو جائے گی، روپیہ مستحکم ہو جائے گا اور آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کے بعد آپ کو فسکل سپیس مل سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اور آپ بدلوں کی نشریات کو ضرور سبسکرائب کیجیے. آپ کا شکریہ.